بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ اور یہ کچھ حصہ باقی ہے، یعنی کہ جو پہلے ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا وہی اور مشاہدہ، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر نیا معجزات شروع ہوگا اگلا ولاگ۔ تو ولاگ نمبر 1 پیج 34 34 نمبر صفحہ اس کا آغاز ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم، تیسری جلد کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ خدا مخلوقات کی نظر میں ایسا تغیر پیدا کر دے گا کہ خدا کو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ اتر رہا ہے اور جلوہ دکھا رہا ہے اور اپنے بندوں سے گفتگو اور خطاب کر رہا ہے، حالانکہ خدا کی جو شان ہے اس میں نہ تغیر ہوگا نہ منتقل ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ لوگ جان لیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے، یہ سب باتیں بطور تمثیل کے بیان کی گئی ہیں جن سے مقصود کچھ اور ہے، لیکن جو شخص صرف اس احتمال پر بس کرتا ہے، میں اس کو اہل حق میں شمار نہیں کرتا۔ امام غزالی نے عذاب قبر کے بیان میں ان تینوں مقامات کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان تمام واقعات کے ظاہری معنی صحیح ہیں اور ان کے اندرونی اسرار مخفی ہیں، لیکن ارباب بصیرت کے نزدیک یہ اسرار فاش اور کھلے ہیں، تو جن لوگوں پر یہ اسرار فاش نہ ہوں ان کو ان کے ظاہری معنوں کا انکار مناسب نہیں ہے کہ ایمان کا آخری درجہ تسلیم اور اقرار ہے۔ اس کے بعد دوسرے متفرق ابواب میں وہی معراج، روت ملائکہ، ملاقات انبیاء، براق، سدرۃ المنتہا وغیرہ سب کی تشریح اسی عالم میں کی ہے۔ ہم نے آگے چل کر ایک باب عالم رویا کا قائم کیا ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ اس اصول کی صحت پر آیات و حدیث سے استناد ہو سکتا ہے۔ ان تمام نظریات پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد یہ بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا درجہ ولایت اور ان کا درجہ دلائل و براہین کا نہیں، بلکہ حقیقت میں ان میں سے ہر نظریہ کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ بظاہر ان چیزوں کے تسلیم کرنے میں عقل کو جو استحالہ یا کم از کم استبعاد نظر آتا ہے وہ کم یا دور ہو جائے۔ اس لیے ہر گواہ نے اپنے اپنے ذوق اور طریقے فکر کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے ایک ایسا تمثیلی نظریہ قائم کیا ہے جس پر قیاس کر کے وہ باتیں جو تجربہ و مشاہدہ سے ماورا ہیں، ان کا کچھ دھندلا سا خاکہ ذہن انسانی میں قائم ہو جائے کہ وہ ان کے انکار اور استبعار کی جرات نہ کر سکیں، اور قلب بدگمان اور عقل نارساک کسی قدر تسلی پا سکے، ورنہ ظاہر ہے کہ مشاہدے سے، شاہد سے، غائب پر محسوسات سے، غیر محسوسات پر تجربیات سے، ناممکن التجربہ حقائق پر، جسمانی قوانین فطرت سے، روحانی خصائص پر استشہاد کیوں کر کیا جا سکتا ہے کہ کس نے کشود و ناکشاہد بحکمت ای ہمارا۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ دوسرے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے
تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔